ہر مسلمان جانتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں بار بار ذکر ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت اور رحمت کا ایک عظیم معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ زمین پر اپنا عصا ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا. تو اس کے مقابلے میں فرعون نے اپنے سارے ملک بھر کے جادوگروں کو جمع کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ تم جادوگر ہو تو میں جادوگروں کو جمع کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں تمہارا جادو کہاں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جمع ہو گئے اور جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم ہی اپنا جادو پہلے دکھاؤ تو پھر میں دکھاؤں گا. تو انہیں اپنے پاس ان کے لاٹھیاں تھیں اور رسیاں تھیں، وہ انہوں نے میدان کے اندر پھینکی تو وہ سب سانپ بن گئے، سانپ بن کر چلنے شروع ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طبیعت میں تھوڑی سی فکر پیدا ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ تم اپنا عصا ڈالو. اپنا عصا جب ڈالا تو وہ ایک بڑا سانپ بن کے سامنے آیا، اور جو سانپ ان کے جادوگروں نے کے جو سانپ تھے ان میں سے ایک ایک کر کے سب کو نگلنا شروع کر دیا، اور نگل کر سارے ختم ہو گئے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اژدہا باقی رہا. اب جادوگروں نے جب دیکھا کہ اگر یہ کوئی جادو ہوتا تو ہم سے زیادہ جادوگر کوئی نہیں ہے، جادو جاننے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ جو کچھ کرشمہ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک پیغمبری کی نشانی دی گئی ہے، ورنہ یہ واقعہ ہو نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تو اسی وقت سارے کے سارے جادوگر جو مقابلہ کرنے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، جو آنے سے پہلے فرعون سے یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ کے اوپر تو کیا ہمیں کوئی اجرت ملے گی، ہمیں انعام ملے گا. اور قرآن نے اس کے جواب میں فرعون نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ نعم وَأَنْتُم مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ ہاں تمہیں انعام بھی ملے گا اور تمہیں اپنا بہت ہی مقرب بنایا جائے گا، تم ہمارے بہت قریب رہو گے. بادشاہ کا مقرب بڑی چیز ہے، وہ بادشاہ جو خدائی کا دعوے دار. تو اتنے جوش و خروش سے آئے تھے اور فرعون سے انعام لینے کی تمنائیں لے کر آئے تھے، لیکن جب آنکھیں کھلی اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے کہ آج ہمارے سامنے حقیقت کھلی، اور کہہ دیا آمنا بربی موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے. اور موسیٰ و ہارون کا نام اس لیے لیا کہ اگر صرف اتنا کہتے کہ آمنا باللہ یا آمنا بربنا تو اس فرعون کو یہ مغالطہ ہو سکتا تھا کہ یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا کہ میں ہوں خدا، میرے سوا کون خدا ہوتا ہے. تو اگر صرف اتنا کہتے کہ آمنا بربنا، ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے، تو اس کے دماغ میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ انہوں نے مجھے سجدہ کیا ہے اور مجھ پر ایمان لانے کا اعلان کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ نہیں، ہم تم پر نہیں بلکہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر، یعنی جس رب کی نشاندہی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کی ہے ہم اس پر ایمان لائے. فرعون ہکا بکا رہ گیا کہ ابھی تو یہ مجھ سے انعام کا مطالبہ کر رہے تھے اور ابھی انہوں نے یہ سجدہ کر لیا اور موسیٰ اور ہارون کو پیغمبر تسلیم کر لیا، میرے سارا کھیل بگاڑ دیا. تو انہوں نے صاف اس نے اعلان کیا. اب فرعون جیسا انسان وہ اعلان کرتا ہے کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اچھا تم نے میری اجازت کے بغیر یہ حرکت کی ہے تو میں تم سب کو کیا کروں گا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں سولی چڑھاؤں گا اور دنیا تمہارا تماشا دیکھے گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون، جو خدائی کا دعوے دار ہے، جس کے پاس زبردست فوج ہے.
اتنی زبردست فوج ہے جو ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں اسے ڈالوں گا. تو مگر جب ایمان دل میں گھر کر جاتا ہے، جب ایمان کی بشاشت اور ایمان کا نور دل میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر کسی ظالم کے ظلم کی پرواہ نہیں ہوا کرتی. کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہ ایک جگہ قرآن کریم میں آیا کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ تم نے ہمیں جس جادو پر مجبور کیا تھا تو آج ہم پر اس کی حقیقت کھل گئی. فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو تمہیں فیصلہ کرنا ہو کر لو. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو کچھ تم فیصلہ کرو گے اس دنیا سے متعلق ہوگا. زیادہ زیادہ یہ کرو گے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دو گے، ہمیں سولی چڑھا دو گے، لیکن یہ سارا فیصلہ دنیا. لن نُصِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ انما تقضی هذه الحیات الدنیا. اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ انہیں یہ کہا کہ لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کہ اگر چڑھا بھی دو تم مجھے سولی پر، ہمیں سولی پر کچھ پرواہ نہیں، ہم تو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کے چلے جائیں گے. آپ انقلاب دیکھیے، ذہن کا انقلاب، خیال کا انقلاب، عقیدے کا انقلاب. یا تو دنیا کی حرص ہے کہ ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اور یا دنیا سے اتنی بے رغبتی اور اتنی بے پرواہی کہ جو چاہو کر لو، ہمیں تو آخرت کا ثواب چاہیے اللہ تعالیٰ کے ہاں. یہ انقلاب آ گیا. اب کیا ہوا؟ یعنی جادوگروں کے ساتھ پھر باقی اس نے یہ معاملہ کیا یا نہیں کیا، اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں. لیکن بہرحال اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت لوگوں پر واضح ہو گئی. اب جب حقانیت واضح ہو گئی تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام پورے بنی اسرائیل کے گویا ایک طرح سے سردار تھے، اس واسطے فرعون کو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے میں رعب پیدا کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا اس درجے میں کہ بیٹا چاہتا تو کیا تھا، قتل کر دیتا موسیٰ علیہ السلام کو بھی، ہارون علیہ السلام کو بھی. لیکن اللہ نے رعب طاری کیا اور قتل نہیں کر سکا. لیکن جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں داخل ہو رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا رہے تھے، ان پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کرتے، ان کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانی شروع کرتی. جو بھی ایمان لانے کے لیے آتا تھا اس کو تکلیف پہنچاتا تھا. تو قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، کہ شروع میں ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے، اس واسطے کہ وہ فرعون سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہمیں تکلیفیں پہنچیں گی. تو بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، اور جو لائے بھی تھے وہ ہر وقت اس خدشے میں تھے کہ کسی وقت بھی ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہمیں نشانہ بنایا جائے گا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے گا. لیکن پھر بالآخر پورے بنی اسرائیل اسلام میں داخل ہوئے. اب ان کی حالت یہ تھی کہ اگر وہ باہر نکلتے تو فرعون کے لشکر اور فرعون کے سپاہی ان کا پیچھا کرتے، ان کو تکلیفیں پہنچاتے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ حکم دیا کہ اجعلوا بیوتکم قبلہ، کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو. کیا معنی؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حکم یہ تھا کہ نماز یا عبادت یہ کسی خاص جگہ متعین ہوتی تھی، مسجد کی، جہاں عبادت ادا کی جا سکتی تھی. ہماری رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو یہ حکم ہے جعلت لی الارض مسجدا، کہ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے. یعنی جہاں بھی موقع ملے آدمی نماز پڑھ لے، ضروری نہیں کہ کسی باقاعدہ بنی ہوئی مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ عبادت کرنی ہے تو خاص مسجد میں جا کر کرو. یہاں تک کہ جب ان کا وہ جو میدان تیس کے اندر 40 سال گزرے ہیں، اس میں بھی ایک خیمہ چلا کرتا تھا ساتھ عبادت کے لیے. جہاں پر بھی پڑاؤ ڈالتے تو وہاں ایک خیمہ بنا لیتے تھے، اور یہ وہ نماز مسجد کے قائم مقام ہوتا تھا.
تو وہاں اس خیمے کے اندر سب عبادت کرتے تھے. تو اصل حکم یہ تھا کہ مسجدوں میں جا کر عبادت کرو. لیکن چونکہ باہر نکلنا ان لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا، فرعون کے ہرکارے ہر جگہ موجود تھے جو ان پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَجَعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، یعنی گھروں میں عبادت کرو. گھروں کے اندر بھی ایک عبادت کی جگہ بنا لو، وہاں پر عبادت کیا کرو، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حکم آ گیا. اب ایک ایسی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، کہ ہر وقت فرعون کا خوف مسلط ہے اور فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے، اور اس نے غلامی کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. اس موقع پر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے پیروکاروں نے یہ دعا فرمائی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ ہمارے پروردگار ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بنائیے، ہمیں ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کیجیے کہ جس کے ذریعے ظالم قوم ہم پر غالب آ جائے اور ہم اس کے ظلم و ستم کا شکار بنے رہیں. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں ان کافر لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے. تو دیکھو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی دشمن سے کا مقابلہ ہو تو اصل بات جو دنیا میں سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اس کی تدبیریں سوچی جائیں، کچھ اسلحہ جمع کیا جائے، کچھ لشکر تیار کیا جائے اور پھر اس لشکر کے ذریعے مقابلہ کیا جائے میدان جنگ کے اندر. لیکن بنی اسرائیل ویسے ہی دبے اور پسے ہوئے تھے فرعون کے ظلم کی وجہ سے. ہتھیار کہاں سے لائیں، اتنی بڑی جمعیت کہاں سے لائیں جو ان کے فوج سے ٹکرا سکے؟ تو دوسرا طریقہ اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا کہ ہمارے پروردگار اس حالت میں ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، بے وسیلہ ہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، تو آپ ہمیں ان کا تختہ مشق نہ بنائیے ان ظالموں کا، اور ہمیں ان سے نجات عطا فرما دیجیے. اب یہ اس دعا کا وظیفہ بنا لیا انہوں نے، اس دعا کا وظیفہ بنا لیا، یعنی بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ نکال دے ہمیں اس مشکل کی، یا اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال دے، ہمیں ظالموں کے ظلم سے نجات دے دے، ہمیں کافروں کے قوم سے نجات دے دے. یہ دعا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کا وظیفہ بنا لیا. تو باری تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت اور رحمت کا کرشمہ دکھایا کہ ایک موقع پر کہہ دیا کہ تم اپنی ساری قوم کو لے کر باہر نکل چلو. نکلے، فرعون نے پیچھا کیا، اتنی بڑی فوج موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کر رہی ہے، یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے آگے دوڑتے دوڑتے سامنے سمندر آ گیا. اب سمندر سے کیسے جائیں؟ تو اس وقت میں بنی اسرائیل نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ لیجیے لو بھائی، ہم تو انا لمدرکون، ہم تو دھر لیے گئے، مطلب یہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو کوئی راستہ نہیں ہے اب تو بچنے کا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ مجھے صحیح راستہ دکھائے گا، راستہ نکالے گا. سمندر بھی اس کے قبضے میں، زمین بھی اس کے قبضے میں، فرعون بھی اس کے قبضے میں، فرعون کا لشکر بھی اس کے قبضے میں. تو پھر کرشمہ کیا ہوا؟ وہی عصا جو پہلے اژدہا بنا تھا، اس کے بارے میں کہا کہ آپ یہ عصا جو ہے سمندر پر ماریں. سمندر پر مارا تو سمندر دو قسموں میں منقسم ہو کر سیدھا خشکی کا راستہ بنا، اور اس خشکی کے راستے سے موسیٰ علیہ السلام اور سب پار اتر گئے. فرعون نے دیکھا کہ خشکی کا راستہ ہے تو چلو میں بھی چلوں. وہ آیا، اس میں جب پورا لشکر سمندر کے بیچوں بیچ پہنچ گیا خشکی کے اندر، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملا دیا اور فرعون ڈوبنے لگا. ڈوبتے وقت میں اس نے پکارا کہ اب آواز دی کہ میں ایمان لے آیا، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتے ہو،
جبکہ ساری زندگی تم نے نافرمانی میں گزاری اور فساد پھیلانے میں گزاری. تو لہذا اب چونکہ جب اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ بچائے اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے، جب عذاب آنکھوں کے سامنے آ جائے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ آدمی کے سامنے عذاب آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے یا موت بالکل آنکھوں آنا کھڑی ہو. تو اب تمہارا ایمان معتبر نہیں. الفا کا آیا کیا محفوظ رکھیں گے تاکہ تم اپنے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ. تو پرانے جو ہمارے مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو اس طرح محفوظ رکھا کہ وہ اوپر آ گئی اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا کہ یہ فرعون ہے جس کا یہ حشر ہوا ہے. لیکن ابھی کچھ عرصے پہلے تقریباً 60-70 سال پہلے یا اس سے بھی کچھ زیادہ فرعون کی لاش مل گئی اور اب بھی قاہرہ کے عجائب گھر میں وہ محفوظ ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. قرآن نے کہا تھا آج میں تمہارے بدن کو نجات دوں گا تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جاؤ. تو اس کا نظارہ آج بھی قاہرہ جا کر کوئی شخص دیکھ سکتا ہے. تو بتلانا یہ تھا کہ یہ دعا جو ہے یہ معمولی چیز نہیں. اس وقت جبکہ کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا، کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، ہر طرح کے وسائل منقطع ہیں اور فرعون کا جبر و ظلم جاری ہے، اس وقت میں اس کا وظیفہ بنا لیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اپنی رحمت اور قدرت کا اتنا بڑا معجزہ دکھایا. تو یہ دعا ایسی بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ جو یہ واقعات بتاتے ہیں نا، بار بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، مختلف پیغمبروں کا آ رہا ہے، اور اس کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں ان کی تفصیل بتائی جا رہی ہے. یہ محض کوئی تاریخ بتانے کے لیے نہیں، قصہ کہانی کہنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ اس سے ہمیں سبق ملے. تو سبق یہ ملا کہ جب انسان کے ظاہری اسباب کے لحاظ سے انسان ہر طرح مجبور ہو جائے، کوئی راستہ اس کو نظر نہ آ رہا ہو، تو واحد علاج یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس سے مانگو، مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، مانگنے کو اپنا وظیفہ بنا لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے راستہ کھول دیں گے.